پوری زندگی صدقہ و خیرات میں لگا رہا لیکن بھٹک گیا تو منزل اس کی جہنم جا رہی ہے، اور وہ انسان جو صحیح راستے پہ چلا اس کی منزل جنت ہے۔ دونوں راستوں پہ چلنے کے بعد جب انسان منزل پہ پہنچے گا تو جس راستے کا انتخاب کیا ہوگا اسی راستے کی منزل پہ وہ پہنچے گا۔ صحیح راستے کا انتخاب ہوگا اس کی منزل جنت ہوگی، وہاں پہنچے گا۔ برے راستے کا انتخاب کیا ہوگا اس کی منزل جہنم ہوگی، وہاں پہنچے گا۔ اللہ سے توفیق مانگنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو اس مبارک دن میں، ان مبارک دنوں میں، ان مبارک تذکیروں کی مجلسوں میں ہمیں بھٹکنے سے بچا لے، بھٹکنے سے بچا لے۔ بھٹکنا چاہے جس راہوں سے ہو، اپنی غفلت سے ہو یا دوسروں کی غفلت سے ہو، اپنی وجہ سے ہو یا پڑوسیوں کی وجہ سے ہو، قائدین کی وجہ سے ہو یا مزدوروں کی وجہ سے ہو، بڑوں کی وجہ سے ہو یا چھوٹے کی وجہ سے ہو، اگر بھٹک کے منزل تک پہنچ گیا اور منزل بھٹکنے والے کی جہاں جائے گی وہیں وہ پہنچے گا۔ اللہ ہم سب کی اور تمام انسانوں کو بھٹکنے سے بچا کر صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اب صراط مستقیم ہے کیا؟ اور صراط مستقیم پر چلنے کے لیے اللہ نے فرمایا جن پر ہم نے انعام کیا ہے، جن پر ہم نے انعام کیا ہے ان کے راہوں پر چلنا ہے۔ تو انعام، جن پر انعام ہوتا ہے، جن پر انعام ہوتا ہے ان کا ماتم نہیں منایا جاتا، جن پر انعام ہوتا ہے ان کا غم نہیں منایا جاتا، جن پر انعام ہوتا ہے ان پر رویا نہیں جاتا۔ میں نے دنیا میں نہیں دیکھا کہ کسی بچے کو تمغہ دیا جا رہا ہو، کسی بچے کو انعام دیا جا رہا ہو، کسی بچے کو وزارت عظمیٰ کی کرسی سونپی جا رہی ہو، کسی کو پورا ملک سونپا جا رہا ہو اور لوگ اس کے لیے رو رہے ہوں۔ رونے والے صرف بیوقوف روئیں گے، نادان روئیں گے، ناسمجھ روئیں گے۔ سمجھدار اور عقل مند تو خوش ہوگا کہ انعام دیا جا رہا ہے، انعام کی مجلس سجائی جا رہی ہے، اعزاز سے نوازا جا رہا ہے۔ تو یہ رونے کی چیز نہیں ہوتی۔ رونے کے لیے، رونا ان کے لیے ہوتا ہے جو یا تو بھٹکے ہوئے ہوں گے، جن کو یہ سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ جان گئی تو جان ضائع ہوئی، شہادت ہوئی تو شہادت ضائع ہوئی، خون گرا تو خون ضائع ہوا، منزل اس کی غلط چلی گئی، اب وہ روئے گا۔ ہم بھی روئیں گے، آپ بھی روئیں گے، ہر عقل مند انسان روئے گا۔ اگر ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت پر ان کو مقام نہیں ملا، شہادت پر ان کو مرتبہ نہیں ملا، شہادت پر اعزاز نہیں ملا، تو ہم روئیں اور رونے والے خوب روئیں، ہم بھی شریک ہوں گے ان رونوں میں۔ لیکن اگر ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اس شہادت سے اعزاز مل گیا، قرب الہی مل گیا، اللہ نے ایک بڑا اعزاز سے نواز دیا، تو یہ رونے کی چیز نہیں ہے۔ یہ وہ روئیں گے جو ان سے دشمنی رکھتے ہیں، وہ روئیں گے جو ان کے مقام سے واقف نہیں ہیں، وہ روئیں گے جو ان کی منزل سے واقف نہیں ہیں۔ گھر میں بچہ نکلتا ہے، راستے میں جاتا ہے اور کبھی کبھی نادانی میں اس کی ماں ہوتی ہے کہ میرا بچہ جا رہا ہے، پتہ نہیں منزل پہ پہنچے نہ پہنچے، لیکن جب منزل پہ پہنچ جاتا ہے تو اس کی ماں خوش ہو جاتی ہے۔ اور جس ماں کا بیٹا منزل پہ غلط پہنچ جاتا ہے، جس منزل پہ جانا نہیں ہوتا وہاں پہنچ جاتا ہے، تو وہ ماں غمگین ہوا کرتی ہے کہ میرا بچہ کہاں جا کے پھنس گیا، کون سے جہاں جا کے پھنس گیا، منزل اس کی کچھ تھی، پہنچ گیا کہیں اور۔ تو ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ حضرت حسین ہی نہیں، شہداء کی تاریخ بھری ہوئی ہے، شہداء کی تاریخ بھری ہوئی ہے۔ وہ سارے کے سارے شہداء اللہ کے یہاں بہت برگزیدہ مقام کے مالک ہیں۔ مقام کے مالک کیا ہیں؟ ساری امت میں افضل ترین لوگ ہیں۔ انبیاء علیہم السلام کے بعد اور صدیقین کے بعد جو مقام ہے وہ شہداء کا ہے۔ شہید کے مقام تک کوئی پہنچ نہیں سکتا۔ اگر شہید کا مقام اعزاز کا ہے تو یہ غم منانے کی چیز نہیں ہے۔ یہ کہیں نہ کہیں ہمیں پھنسایا گیا اور ہم پھنس گئے نادانی میں، کہیں نہ کہیں ہمیں بیوقوف بنایا گیا، ہم بیوقوف بن گئے۔ اب ماتم وہ کرے اپنی عقل کا، ماتم وہ کرے اپنی بیوقوفی کا، ماتم وہ کرے اپنے پھنس جانے کا کہ کہاں میں پھنس گیا۔ اللہ تو فرما رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، مانگو وہ راستہ جو انعام والوں کا راستہ ہے۔
किस रास्ते पे चलना है, इनाम वालों के रास्ते पे चलना है। इनाम किसको मिला है? अल्लज़ीना अनअमता अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाई वस्सालिहीन, कि इनाम वाले जो रास्ते हैं, एजाज़ वाले जो रास्ते हैं, मकाम वाले जो रास्ते हैं, उनमें सबसे पहली फहरिस्त अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की है, फिर दूसरी फहरिस्त सिद्दीक़ीन की है, और फिर तीसरी फहरिस्त शुहदा की है, सैयद शुहदा की है, चौथी फहरिस्त सालिहीन की है। तो ये 4 फहरिस्तें हैं। इन तीसरी फहरिस्त में जो लोग शामिल होंगे, तीसरी फहरिस्त में जो लोग शामिल हैं, वो हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत है। ये शहादत रहता है। जब हकीकत खुलती है तब समझ में आता है कि जिस रास्ते को वो मगन था वो सही था या नहीं था। तो जब आँख खुलेगी मरने के बाद, तब इंसान को पता चलेगा कि सही इंतखाब था या गलत इंतखाब था। अगर सही इंतखाब होगा तो इंशाअल्लाह जन्नत मिल जाएगी, और गलत इंतखाब होगा अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमाए। ये जलसा हज़रत मौलाना आलम साहब नदवी दामद बरकातहुम, जो हमारे सरपरस्त हैं, बड़े काबिल आलिम हैं और बड़े मुहक्किक आलिम हैं, इन्होंने जो जलसा रखा है, जलसा बज़ाहिर देखने में छोटा लग रहा है, चंद लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, लेकिन छोटा नहीं है। जिनका तस्करा होता है, जिससे निस्बत हासिल होती है, निस्बत से चीज़ें बड़ी होती हैं, छोटी होती हैं। वो चंद लोग हों या ज़्यादा लोग हों, निस्बत बड़ी है तो जलसा बड़ा है। अब हमारा काम ये है कि हम बेवकूफ़ बने थे, हम अपनी अकल खोलेंगे कि नहीं खोलेंगे। हमारी बेवकूफ़ी में हमारे घरों में जो रस्म व रवाज चल रहा था, या तो वो सही था या तो वो गलत है। अगर सही है तो उस पर अमल किया जाए, और अगर गलत है तो तौबा की जाए, अपने रास्ते को बदल लिया जाए। अक्लमंद इंसान वो है, चाहे 100 किलोमीटर तक गलत रुख पे गाड़ी चली जाए, जब उसको एहसास होगा कि हमारी गाड़ी मंजिल से हट के दूसरे मंजिल की तरफ जा रही है, तो अक्लमंद इंसान वो होगा जो अपनी गाड़ी को वहीं से रिवर्स कर देगा, अपनी गाड़ी को वहीं से मोड़ देगा। तो अल्लाह फरमा रहे हैं कि जो शोहदा हैं, उन शोहदा को रोया जाएगा, उन शोहदा पर गम मनाया जाएगा, उन शोहदा के गम में बहुत सी चीज़ें की जाएंगी। शहादत है क्या चीज़? शहादत है क्या चीज़? मैंने आयत पढ़ी थी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्ना। अल्लाह ताला ने एक एक ईमान वाले का, जान का और माल का, दोनों का सौदा कर लिया है। अल्लाह फरमा रहे हैं, हमने सौदा कर लिया है जन्नत के बदले, हमने सौदा कर लिया है जन्नत के बदले। अल्लाह ने जन्नत के बदले में सौदा कर लिया। फिर मैंने जो पढ़ा कि जो इनाम शोहदा को मिलता है, शोहदा हदीस शरीफ में आता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लवदितु अन उक़ातिल फ़ी सबीलिल्लाह। नबी हैं, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमन्ना कर रहे हैं, दुआ मांग रहे हैं, ऐ अल्लाह, मेरी ख्वाहिश है कि मैं अल्लाह के रास्ते में जंग करूँ और फिर कत्ल कर दिया जाऊँ, सुम्मा फिर मैं ज़िंदा किया जाऊँ, फिर मैं कत्ल किया जाऊँ, फिर मैं ज़िंदा किया जाऊँ, फिर कत्ल किया जाऊँ। ये किसकी ख्वाहिश है? इमामुल अंबिया, ताजदार मदीना, हुज़ूर अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जो सारी कायनात के महबूब है, महबूब रब्बिल आलमीन हैं, जिनके वसीले से दुनिया बनी, जिनके वास्ते से दुनिया का निज़ाम बना, उनकी ख्वाहिश हो रही है कि हम अल्लाह के रास्ते में कत्ल किए जाएँ, फिर ज़िंदा किए जाएँ, फिर कत्ल किए जाएँ, फिर ज़िंदा किए जाएँ, फिर कत्ल किए जाएँ, फिर ज़िंदा किए जाएँ। ये ख्वाहिश थी। तो जिसकी शहादत करबला में हुई है, हम करबला ही का तस्करा करेंगे। करबला ही के वाक़े पर या तो कोई गम मनाता है, या तो कोई मिसगाइड करता है, या तो कोई कुछ और करता है। तो उस करबला के मैदान में सैयदना हज़रत हुसैन अपने ख़ानदान के लोगों के साथ 72 लोगों की शहादत हुई। ये शहादत का मुकाम, ये शहादत का मर्तबा, ये शहादत की हैसियत अल्लाह के यहाँ क्या थी? अल्लाह फरमा रहा है ईमान वालों से कि शहादत की हैसियत तुम्हें मांगनी है, उस शहादत के रास्ते में तुम्हें चलना है। अल्लाह फरमा रहा है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, जिन पर इनाम हुआ है। तो हम अब ये फ़ैसला करें कि करबला में जितने लोग शहीद हुए, उन पर अल्लाह का इनाम हुआ है, उन पर अल्लाह का इनाम हुआ है या इनाम नहीं हुआ।
وہ جنت والے ہیں یا جنت والے نہیں ہیں، وہ اللہ کے محبوب ہیں یا محبوب نہیں ہیں، وہ مقام و مرتبے والے ہیں یا مقام و مرتبے والے نہیں ہیں، وہ فضیلت والے ہیں یا فضیلت والے نہیں ہیں۔ اگر ہم یہ اور پوری دنیا یہ تسلیم کرتی ہے اور ہمارا ایمان یہ ہے کہ ذرہ برابر اگر ہمارے عقیدے اور ایمان میں ان اہل بیت کے لوگوں سے محبت میں کمی آ جائے گی تو ہمارا ایمان خطرے میں چلا جائے گا۔ حضرت حسنین سے محبت میں کمی آ جائے گی، حضرت حسن حسین سے محبت میں کمی آ جائے گی، اور اس کے بعد پھر ان کے سلسلے کے جتنے لوگ ہیں ان کی محبت میں کمی آ جائے گی، ہمارا ایمان خطرے میں چلا جائے گا۔ تو ہمیں ایک طرف نماز میں سکھایا جا رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، دوسری طرف نماز جیسے ہی ختم کرتے ہیں پھر ہمیں سکھایا جا رہا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اے اللہ رحمت بھیج، اے اللہ درود بھیجیے آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آل پر، اولاد پر، اہل بیت پر۔ نماز میں سورہ فاتحہ میں ہم نے اہدنا الصراط المستقیم کہہ کے ہم نے شہادت کی دعا مانگی، شہادت تک پہنچنے کی ہم نے دعا مانگی اور ہم نے تمنا کی اے اللہ ہمیں بھی شہادت دے دے، ہمیں بھی شہادت کے راستے پر چلا دے۔ اور اس کے بعد جب نماز ختم ہونے لگی ہم درود شریف پڑھ رہے ہیں، آل محمد کا لفظ استعمال کر رہے ہیں، اے اللہ درود بھیجیے اپنے نبی پر اور اپنے نبی کے خاندان پر، اپنے نبی کے اہل بیت پر، سیدنا حسن حسین پر، سیدنا امام زین العابدین پر، سیدنا ام کلثوم پر، سیدہ زینب پر، سیدہ سکینہ پر، سیدنا جعفر پر، سیدنا صادق پر، سیدنا موسیٰ رضا پر، یہ تمام جتنے ہیں یہ ہمارے سروں کے تاج ہیں جنہوں نے اپنے خون سے اس دین کو سینچا ہے، خون کا نذرانہ پیش کیا ہے، خون کو آخری قطرہ لگا دیا اس دین کی بنیادوں پر، تب یہ عمارت کھڑی ہے۔ جس طریقے سے یہ مسجد بنی، اس مسجد کے اینٹوں میں جن کی قربانیاں لگی ہیں، مولانا کے والد صاحب تھے اور اس سے پہلے اور لوگوں نے جو قربانیاں دی ہوں گی، اللہ سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ بڑے نیک لوگ تھے جنہوں نے قربانیاں دی، ان کی قربانیوں کو کوئی نہیں دیکھے گا۔ جنہوں نے ٹائل لگائی ہوگی ان کے ٹائلوں کو لوگ دیکھ لیں گے، جنہوں نے جو پینٹ کرائے گا ان کے پینٹ کو لوگ دیکھ لیں گے، جو چٹائی بچھائے گا اس کی چٹائی کو لوگ دیکھ لیں گے، جو اور کچھ کرے گا اس کو لوگ دیکھ لیں گے۔ لیکن اس قربانی میں آہوں کی جو قربانی لگی اس کی بنیادوں میں دکھائی تو نہیں پڑے گی وہ، لیکن جو قربانی لگی ہے، جو روڑے پڑے ہوئے ہیں، جو گٹیاں پڑی ہوئی ہیں اور اس کے ساتھ جو دعائیں لگی ہیں، جو پسینے بہے ہیں، ان کے اخلاص کی برکت ہوتی ہے، ان کی قربانیوں کی برکت ہوتی ہے۔ اللہ جس کو چاہتے ہیں کھڑا کر دیتے ہیں۔ ابھی تکیے والی مسجد سامنے ہے، چند سال پہلے لوگ پریشان تھے کیسے بن جائے، ان کے بنانے والوں کے اخلاص کے نتیجے پر دیکھتے دیکھتے اللہ کا وہ گھر بن گیا۔ ایک چھوٹی سی مسجد بڑی مسجد میں تبدیل ہو جاتی ہے، ایک چھوٹا سا مرکز بڑے مرکز میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ بانیوں کی، بنیاد رکھنے والوں کی قربانیوں کے صلے میں اتنا بڑا دین جس کو پوری دنیا میں قیامت تک کے لیے پھیلنا آنا تھا، قیامت تک کے انسانوں کو، کروڑوں بنی نو انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ بنانا تھا، اس میں بھی ضرورت تھی کہ اس کی جڑوں میں اس کی جڑوں میں آنکھوں کے سے آنسو ٹپکائے جائیں اور اس کی جڑوں میں بدن کے خون کے قطرے ٹپکائے جائیں اور قربانی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ کوئی نیا سلسلہ نہیں ہے جو سیدنا حسین نے دیا، وہ سلسلہ سیدنا حسین نے جیسے ہی آنکھ کھولی تھی، آنکھ کیا کھولی تھی، سیدنا حسین اس فانی دنیا میں آئے بھی نہیں تھے، وجود بھی نہیں تھا، قربانی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ سیدنا حسین کے دادا حضرت اسماعیل سے جو بھی 1 مہینہ پہلے گزرا، ذی الحجہ کا مہینہ، وہاں بھی قربانی لی گئی۔ کبھی قربانی اختیاری ہوتی ہے، کبھی قربانی جبری اور مجبوری ہوتی ہے، وہاں قربانی اختیاری تھی۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے ان کے بیٹے کی قربانی مانگی کہ تم اپنے بیٹے کو قربان کر دو میری راہ میں۔ ابراہیم نے وہ سبق وہاں سے دیا تھا کہ اللہ کے نام پر سب کچھ کو قربان کرنا ہے۔ ابراہیم نے اپنے اسماعیل کو ذبح کر کے وہ سبق وہاں پر دیا تھا۔ پھر وہ سلسلہ چلا، پھر
حضرت چلتے چلتے امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ سلسلہ آیا۔ جیسے ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا، حضور پاک علیہ السلام کی اذیتوں کا سلسلہ، تکلیفوں کا سلسلہ، قربانیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ حسین کی نانی کا سارا مال، حضرت خدیجہ کا سارا مال اسلام پر قربان ہو گیا۔ حضور کی والدہ ننھی منی تھی، بچی تھی، اپنی انہی آنکھوں سے اپنے ابا جان کی تکلیفوں کو دیکھتی تھی، انہی کے سامنے ننھی منی تھی۔ نماز کی حالت میں ابو جہل اوجھڑی لا کے ڈالتا ہے، ابو جہل لئی اوجھڑی لا کے ڈالتا ہے، وہ اوجھڑی سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دم گھٹنے لگتا ہے۔ سیدہ فاطمہ آتی ہیں، اوجھڑی کو ہٹاتی ہیں، ننھی منی بچی ہیں، اپنے ابے کے چہرے کو صاف کرتی ہے اور روتی جاتی ہیں۔ حضور پاک علیہ السلام کی ان مجاہدات کو سیدہ فاطمہ نے دیکھا تھا، تو سیدہ فاطمہ کے لخت جگر سے کیا امید رکھی جائے گی؟ یہی امید رکھی جائے گی کہ وہ قربانی کا آخری قطرہ اسلام پر نچھاور کر دے۔ پھر آگے چلیے شیب ابی طالب میں مسلسل واقعات ہیں قربانیوں کے۔ 3 سال تک شیب ابی طالب، مجھے اس واقعے پر ذرا توجہ دینی ہے، 3 سال تک سوشل بائیکاٹ، سماجک بائیکاٹ کیا گیا۔ حضور کے خاندان کے لوگوں کا، جو لوگ ایمان لائے ان کا، شیب ابی طالب ایک گھاٹی ہے، سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا کہ کوئی گلہ نہیں آئے گا، اور خانہ کعبہ میں اس وقت ایک تک معاہدہ ٹانگ دیا گیا کہ کوئی قبیلہ ان سے بات نہیں کرے گا، کوئی گلہ نہیں پہنچائے گا، کوئی سامان نہیں دے گا، یہ کسی سے مل نہیں سکتے۔ ایک دن کا بات نہیں ہے، 3 سال تک شیب ابی طالب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جانثار صحابہ اور آپ کے خاندان کے لوگ سوشل بائیکاٹ کی زندگی گزارے ہیں۔ تو یہ قربانیاں اللہ لے رہا ہے اپنے دین متین کے لیے۔ پھر اس کے بعد ایک وہ دور بھی آتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے کے لوگ مجبور کر دیتے ہیں مکے میں رہنے کے لیے۔ حضور کو مکہ چھوڑ کر ہجرت کر جانی پڑتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کی تنہائی میں اپنے اس وطن جس سے محبت تھی، جہاں بیت اللہ تھا، جہاں سے محبت تھی، آپ دیدہ ہو کے جا رہے ہیں۔ اے مکہ، تجھ سے مجھے بڑی محبت تھی، لیکن یہاں کے رہنے والوں نے مجھے یہاں رہنے نہیں دیا۔ آپ مکۃ المکرمہ سے مدینہ منورہ چلے جاتے ہیں۔ یہ سب دل خراش داستانیں ہیں جو اسلام کے نام پر حضور پاک علیہ السلام اور حضور پاک علیہ السلام کے خاندان کے لوگوں نے یہ قربانیاں دی۔ یہ قربانیاں اس لیے لی گئی ہیں کہ قیامت تک گمراہوں کو ہدایت مل جائے، شرابیوں کو توبے کی توفیق مل جائے، زانیوں کو توبے کی توفیق مل جائے، غیر ایمان والوں کو توبہ کی توفیق مل جائے، جو لوگ جہنم میں اچھل کے جا رہے ہیں وہ ہدایت کے راستے پر آ جائے، اور اسلام قیامت تک اپنی پاکیزگی کے ساتھ، اپنی آب و تاب کے ساتھ، اپنی روانی کے ساتھ، اپنی جوانی کے ساتھ، اپنے تحفظ کے ساتھ قیامت تک باقی رہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے جاتے ہیں۔ اب وہاں بھی قربانیوں کا سلسلہ ہے۔ غزوہ بدر، وہاں شہداء، غزوہ احد، وہاں شہداء، 70 شہداء۔ ابھی حضرت مولانا عالم صاحب بیان فرما رہے تھے 70 صحابہ شہید ہوئے ہیں۔ سید الشہداء حضرت حمزہ شہید ہوئے ہیں، جس پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم روئے ہیں۔ تو غزوہ بدر کے شہداء، احد کے شہداء، خندق کے شہداء، حنین کے شہداء، موتا کے شہداء، حضرت جعفر ابن ابی طالب جو حضرت حسین کے چچا ہیں، جن کو حضور پاک علیہ السلام نے جعفر طیار ذوالجناحین کا لقب دیا، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی تھے، حضرت علی کے بھائی ہیں، غزوہ موتا میں شہید ہوتے ہیں۔ جھنڈا دیا جاتا ہے، حضور پاک علیہ السلام ایک لشکر کو بھیجتے ہیں اور حضرت زید کو امیر بناتے ہیں، اور حضور
فرماتے ہیں زید امیر رہیں گے، اگر یہ شہید ہو جائیں گے تو جعفر امیر بنائے جائیں گے۔ اور پھر آپ نے 4 صحابہ کا نام لیا۔ تو زید کے بعد جب زید شہید ہوئے ہیں تو حضرت جعفر نے علم کو اپنے ہاتھوں میں لیا۔ ایک ہاتھ سے لوگ کفار لڑتے لڑتے ایک ہاتھ کٹ گیا، آپ نے علم کو بائیں ہاتھ سے پکڑ لیا، لوگوں نے بائیں ہاتھ کاٹ لیا، آپ نے علم کو اپنے دونوں اس سے پکڑ لیا، علم کو گرنے نہیں دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری خبر لگ رہی ہے جعفر کی شہادت کی، زید کے شہادت کی، اور 2 صحابی ہیں ان کی شہادت کی۔ یہ شہادتیں اللہ اس لیے اپنے نیک بندوں کی لے رہا ہے، برگزیدہ بندوں کی لے رہا ہے، ہم پلٹو قروا میں بیٹھ کر جنتی بن جائیں، جنت والے اعمال کر لیں۔ بلڈنگ چھوٹی ہوگی، چھوٹی قربانی دی جائے گی۔ اس مسجد کی میں نے مثال دی، یہ مسجد چھوٹے سے دائرے کی ہے، پلٹو قروا والوں کی ہدایت کے لیے ہے، تو چند لوگوں کی قربانی لی گئی، عام لوگوں کی قربانی لے گئی، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین ایک ایک کچے پکے گھر میں داخل ہو جائے، ایک ایک گمراہ اس پر گمراہی سے بچ کر اس پر چلنے والا بن جائے، ایک سے ایک فاسق، ایک سے ایک دہریہ، ایک سے ایک ملحد، ایک سے ایک ناستک، ہر زمانے کا اوباش، ہر زمانے کا لوفر، ہر زمانے کا جابر، ہر زمانے کا ہٹلر اسلام کی آغوش میں آ جائے۔ اتنی بڑی عمارت اسلام کی بننی ہے، اس بڑی عمارت کے لیے اللہ نے اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان نفوس قدسیہ کے پاکیزہ خونوں کی قربانی، پاکیزہ عصموں کی قربانی، پاکیزہ جسموں کی قربانی، پاکیزہ مالوں کی قربانی لے کے اس عمارت کو کھڑی کیا ہے۔ اللہ ان تمام شہیدوں کی روحوں کو سچا خراج عقیدت پیش کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ میرا وقت ختم ہو گیا، صرف 5 منٹ میں اور اپنی بات کہنا چاہوں گا تاکہ ہمارا مضمون سمٹ جائے۔ اب اگر آپ روئیں گے تو یہ سچا خراج عقیدت ہوگا، آپ کالا کپڑا پہنیں گے سچا خراج عقیدت ہوگا، آپ غم منائیں گے تو ہمارا نوجوان شہادت کی تمنا کرے گا یا بزدل بنے گا؟ جو قومیں، جو افراد بہادروں کے کارناموں پر غم مناتی ہیں اس کے نوجوان بزدل بن جاتے ہیں، اس کے نوجوان پزمردہ ہو جاتے ہیں، اور جس قوم کو نوجوان بزدل بن جائے پوری قوم بزدل بن جاتی ہے، پھر ذلت کے بادل منڈلانے لگتے ہیں۔ ان تمام لوگوں نے جو قربانیاں دی ہیں کل قیامت کے دن اگر ہم سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے معصوم بچے اور ان کے خاندان کے لوگ اور غزوہ بدر کے شہداء اور غزوہ احد کے شہداء اور تمام شہداء اگر ہم سے یہ سوال کر لیں گے ہم نے شہادت کی راہ تو اس لیے دکھائی تھی کہ جب دین پر آنچ آ جائے گی تو تم کو یہ کہنا ہوگا قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ ہماری زندگی کیا چیز ہے؟ ہماری نماز کی کوئی حیثیت نہیں، ہماری قربانیوں کی کوئی حیثیت نہیں، ہماری اس مسجد کی کوئی حیثیت نہیں، سب کی حیثیت اللہ تیرے لیے ہے، تیری رضا کے لیے ہے۔ ہماری یہ زندگی تیرے لیے ہے، ہماری یہ موت تیرے لیے ہے، ہم تیرے دین کے لیے جان کو بھی لگائیں گے، مال کو بھی لگائیں گے، بچوں کی بھی قربانی دیں گے، بیویوں کی بھی قربانی دیں گے، گھر چھوڑنے کی ضرورت پڑے گی تو ہجرت کر کے ہجرت کی قربانی دیں گے، اور جب ضرورت آ جائے گی تو اچھل کر قربانی میں جو اسماعیل نے درس دیا تھا اور اس حضرت حسین نے اس کو اعلیٰ معیار پر پہنچا دیا تھا اس کو قیامت تک زندہ رکھیں گے۔ اسلام کے عالم کو، اسلام کے جھنڈے کو جھکنے نہیں دیں گے۔ آج یہ شہداء اسلام کے جلسے آپ سے یہی مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ اسلام کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہو جائیں، اسلام کو عزت دے دیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت یہ بھی ایک سبق دیتی ہے کہ حضرت حسین کی شہادت صرف اس بات پر تھی کہ حضور پاک کی حسین کے نانا حضرت
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین مٹ نہیں رہا تھا، نمازیں چھوڑی نہیں جا رہی تھی، دین سے بغاوت نہیں کی جا رہی تھی، مزاج نبوت نانا کا مزاج سے تھوڑا سا ہٹ رہا تھا معاملہ، اسلام کے مزاج سے بات تھوڑی سی ہٹ گئی تھی۔ حضرت حسین کو یہ گوارا نہیں ہوا کہ نانا کی زندگی میں جو دین رہا، نانا نے جو مزاج بنایا، نانا کے ساتھیوں نے جو مزاج بنایا، پہلے خلیفہ ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، دوسرے خلیفہ ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرے خلیفہ ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو مزاج بنایا ہے حکومت کرنے کا، جو رول ماڈل دیا ہے حکومت کرنے کا، جو میپ کھینچا ہے حکومت کرنے کا، شریعت کا مزاج بنانے کا، اس مزاج سے اب حکومت تھوڑا سا ہٹ رہی ہے، اس لیے وہ میدان میں آئے اور میدان میں آ کر اللہ کی دربار میں اپنی جانوں کا نذرانہ، اپنے خاندان کا نذرانہ پیش کر دیا۔